السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج پڑھیں گے تسہیل المصادر کے اندر مضارع کا بیان۔ پڑھتے ہیں فعل مضارع وہ ہے جس سے زمانہ موجودہ یا آئندہ میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے۔ مضارع معروف بنانے کا کوئی خاص قاعدہ مقرر نہیں، اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ صیغہ واحد غائب کے آخر میں نون، آخر میں دال ساکن اور اس سے پہلے زبر ہوتا ہے۔ باقی صیغوں میں دال کے بجائے ان صیغوں کی علامتیں ہوتی ہیں، جیسے آپ نے پڑھا تھا پرورد، تو پرورد کی جگہ ہوگا پرورد۔ مضارع مجہول ماضی مطلق کے آخر میں ہا شبد زیادہ کر کے بناتے ہیں، جیسے کہ پرورد سے پرورد سے پروردہ شبد۔ اب گردان دیکھ لیں، پرورد پرورد پروری پرورے پرورم پرورے، مانا وہ پالے وہ پالیں، تو پالے تم پالو، میں پالوں ہم پالیں۔ گردان مضارع مجہول پروردہ شبد وہ پالا جائے، پروردہ شبد وہ پالے جائیں، پروردہ شبی تو پالا جائے، پروردہ شوید تم پالے جاؤ، پروردہ شوم میں پالا جاؤں، پروردہ شویم ہم پالے جائیں۔ یہ مصدر اس کی یاد کر لینا، غویت خوان نوست خورد نوشد بخشد، کہے پڑھے لکھے کھائے پیے بخشے، یہ ان کے مصدر یاد کر لینا۔ اب سبق نمبر 11 حال۔ فعل حال وہ ہے جس سے زمانہ موجودہ میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے۔ مضارع سے پہلے می یا ہمی لگا کر حال بناتے ہیں، جیسے مضارع کیا تھا پرورد، تو اس کے پہلے می لگا تو می پرورد یا ہمی پرورد۔ فائدہ حال مجہول میں شبد سے پہلے می یا ہمی لگاتے ہیں۔ مضارع میں کیا تھا؟ مضارع کے اندر پہلے تھا، ٹھیک ہے، انہوں نے بتایا تھا کہ مضارع مجہول کے آخر میں شبد زیادہ کر کے، اور حال کیا تھا کہ حال میں مضارع سے پہلے می یا ہمی لگے گا۔ مضارع تب پرورد تو می پرورد ہوگا، لیکن جب اس کا مجہول بنائیں گے تو شبد سے پہلے، جو شبد لگتا ہے نا مجہول میں، تو شبد سے پہلے می یا ہمی لگے گا۔ اب گردان دیکھ لیں آپ، حال معروف کی می پرورد می پرورند می پروری می پرورید می پرورم می پرورے، یعنی وہ پالتا ہے وہ پالتے ہیں، تو پالتا ہے تم پالتے ہو، میں پالتا ہوں ہم پالتے ہیں۔ اب انہوں نے جو قاعدہ بیان کی شبد سے پہلے می یا ہمی لگے گا، تو دیکھیے پروردمی شبد پروردمی شبند پروردمی شوی پروردمی شوید پروردمی شوم پروردمی شویم۔ وہ پالا جاتا ہے وہ پالے جاتے ہیں، تو پالا جاتا ہے تم پالے جاتے ہو، میں پالا جاتا ہوں ہم پالے جاتے ہیں۔ اور یہ سوالات ہیں، ان کو حل کیجئے انشاءاللہ۔ مستقبل اور امر کا بیان کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔